أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم کو یہ تقریب منانے کی وہ توفیق دے رہا ہے جو قرآن مجید اور سائنس، اور اس سے پہلے ہمارے محترم مولوی کلیم خان صاحب مبلغ سلسلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں قرآن مجید کی اہمیت آپ نے بتلائی، اور آپ نے بتلایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے تم بہت محبت کرو، ایسی محبت کہ تم نے کسی سے نہ کی ہو۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی کہ مسیح علیہ السلام اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آدمی تجھ کو معلوم نہیں کب تیری موت آ جائے گی، قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے اور لوگ کہیں کہ اب وہ آدمی نہیں رہا، کچھ قرآن کی خدمت کر لے۔ تو یہ اقتباسات ہم کو بہت ہی قیمتی ہیں، قرآن مجید سے محبت کریں اور قرآن مجید کی خدمت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اس کے بعد جو تقریر تھی ہمارے محترم شیراز صاحب کی جو نازل تعلیم ہے وہ بھی بہت ہی قیمتی تھی، اور آپ نے واضح طور پر بتلایا کہ دیکھو قرآن مجید خدا تعالیٰ کا قول ہے اور کائنات عالم قرآن اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں اور اللہ تعالیٰ کے قول میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے تو یا تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں یا سائنس کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ بہت اہم بات ہے کہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ الہام کرتا ہے، کیونکہ اور اس مقصد کے لیے خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس کا ترجمہ اب اردو میں بھی ہو چکا ہے، عربی میں بھی ہو چکا ہے، ملیالم میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ پہلا حصہ جو آپ جیسا کہ ہمارے محترم صدر صاحب نے بتلایا کہ قرآن مجید اور سائنس کے تعلق سے ہے میری تقریر کا، اور یہ حصہ میں ایک حد تک لکھ لیا ہوں۔ اس کا بعد کا جو حصہ جو انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی کے بارے میں ہوگا وہ میں نے نہیں لکھا ہے، وہ مجھے بعد میں کچھ زبانی بیان کرنا ہوگا، اور یہ دونوں حصوں کے درمیان ایک نظم رکھ دی جائے گی تاکہ کچھ بریک ہو دونوں میں۔ تو اب میں اپنا لکھا ہوا حصہ جو قرآن مجید اور سائنس کے تعلق سے ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ذکر الہی کے ساتھ کائنات عالم پر غور کیا جائے۔ جیسا کہ مسلسل بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کائنات عالم پر غور کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت 191 192۔ اس کے معنی ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے یقیناً کئی نشان موجود ہیں۔
وہ عقلمند جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اس عالم کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ایسے بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہماری زندگی کو بے مقصد بننے سے بچا لے۔ تو یہ سورہ آل عمران کے ان آیات کا ترجمہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اور جو آپ کو اور جلسے سے شروع میں بھی تلاوت انہی آیات کی گئی تھی۔ اس سورہ آل عمران کی آیات نہایت ہی قیمتی ہیں اور حدیث شریف کے اندر اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نیند سے تو تہجد سے بھی پہلے آپ یہ سورہ آل عمران کے آخری آیات پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اور ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی بے مقصد نہ ہو، ایک مقصد ہو اور اس مقصد کے ماتحت گزاریں۔ اور اس میں پھر ایک دعا سکھائی گئی ہے جو بہت ہی قیمتی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہم نے ایک ایمان کے لیے بلانے والے کی آواز کو سنا، جو ایمان کے لیے ہم کو بلا رہا تھا، اب تو ہم کو بخش دے، ہمارے گناہوں کے برے نتائج سے بچا لے، جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر، توفنا مال ابرار، نیکوں کے ساتھ ہم کو وفات دے۔ اور پھر دوسری یہ دعا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے جو ہم کو وعدے دیے اسلام کی ترقی کے اور خوشخبریاں دیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب آئے گا، دین اسلام کا شرف، کلام اللہ کا مرتبہ لوگ پہچانیں گے، یہ سب باتیں پوری ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے یہ ان باتوں میں کچھ کمی آ جائے یا التوا ہو جائے اور ہم کو ذلیل ہونا پڑے قیامت کے دن، اس سے تو بچا لے۔ یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب جیسا کہ بہت سے وعدے ہیں جو شرطیہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر خلافت کا وعدہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی، ان کے ساتھ یہ شرط لگا دی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم کو بھی چاہیے کہ تم ایمان لاؤ اور اعمال صالح بجا لاؤ۔ تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو شرائط کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہم ذلیل نہ ہوں کہ تم نے شرائط کو پورا نہیں کیا اور تیرے وعدے پورے ہو جائیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ عقل مند لوگ خدا کے نزدیک وہ ہے جو ذکر الہی بھی کرتے ہیں اور کائنات عالم پر غور بھی کرتے ہیں۔ صرف ذکر الہی کرتے رہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پر پڑھتے رہنا اور دل میں اس کا احساس نہیں ہونا، یہ مکمل ہدایت نہیں ہے۔ اور صرف غور بھی کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن و مجید کے نزدیک یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہو، ذکر الہی بھی کرتا ہو اور جو غور بھی کرتا ہے کائنات عالم پر، وہی عقل مند ہے۔ اگر ایک چیز حاصل ہے تو نہیں، ایک شخص فرض کیجئے نوبل پرائز مل گیا اس کو، اور لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو قرآن و مجید کے نزدیک وہ اس کو عقل مند نہیں کہیں گے کہ یہ وہ خدا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو سب کچھ دیا، جس کی زندگی